بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، ان اشعار کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنے لگا ہوں. اقساط میں مرتی ہی چلی جاتی ہے یہ قوم، اقساط میں مرتی ہی چلی جاتی ہے یہ قوم، خالد اسے جینے کا ہنر کیوں نہیں آتا؟ فرق اس میں نہ آیا کوئی رتی کوئی ماشا، ہوتا ہے شب و روز یہی ایک تماشا، یا شام کے کاندھوں پہ کسی صبح کی میت، یا صبح کے قدموں میں کسی شام کا لاشا. ناظرین، اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے کہ سیاسی منظرنامہ کیا دکھا رہا ہے ہمیں، آئی ایم ایف کے حوالے سے کیا مطالبات آ رہے اور ہونے کیا لگا ہے، سیاست کا کیا منظرنامہ ہے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے میرے تین مہمان. سب سے پہلے ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، پھر اس کے بعد ان سے گفتگو کا آغاز کرتے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے اینالسٹ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس حالات کو بہت اچھے طریقے سے دیکھتے اور بڑا گہرا تجربہ ہے ان کا. ظفر خان صاحب اینالسٹ ہے آج کے اس پروگرام کے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت میرے دوسرے مہمان ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کئی پروگراموں میں شامل ہے، اور کراچی اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے لائیو پروگرام ہیں اور مختلف الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی آپ انہیں دیکھتے رہے اور بڑی گہری نظر رکھتے سیاست کے حوالے سے، اور بہت سارے شاگرد ہیں ان کے اور بہت سارے لوگ ان کے دوست ہیں جو ان سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا. فاروق ڈاڈی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سلیم بھائی، تھینک یو. میرے تیسرے مہمان ہیں صدر ہیومن رائٹس نیٹ ورک سندھ چیپٹر کے اور یوٹیوب پراپرٹی کے اور پراپرٹی ایڈوائزر انتخاب عالم سوری صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. تھینک یو سر. ظفر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر ملک میں جو درپیش مسائل ہے اس کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے؟ پانی کا مسئلہ دیکھ لے، گیس کا مسئلہ دیکھ لے، کرائم کی صورتحال دیکھ لے، سیاست ہو رہی ہے، ان مسائل کی طرف کیوں توجہ نہیں دی جا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا. دیکھیے، اس وقت جو صورتحال ہے نا، اس وقت جو جمہوری قوتیں ہیں اس ملک کے اندر، جو جمہوری پارٹیاں ہیں جن کی اسمبلی کے اندر اکثریت تھی، بہت بڑی تعداد میں جن کی سیٹیں تھیں سینٹ میں، اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، وہی جو ہے اسمبلی کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسمبلی فلور کے اوپر جو ہے وہ معاملات کو طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ساری سیاست اسمبلی سے اور ایوان سے باہر ہو رہی ہے. نتیجہ اس کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ سیاست بھی جو ہے وہ اس وقت زبوحالی کا شکار ہے اور بدحالی کا شکار ہے، اور اس کی وجہ سے معیشت بھی جو ہے وہ بالکل ہی تباہ و برباد ہے، اور یہ سلسلہ کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہا. ملک کی بات تو سب کرتے ہیں، عوام کی بات تو یہ سارے کر رہے ہیں، لیکن عوام کی فکر اور پرواہ ان میں سے کسی کی بھی نہیں ہے، اور ملک کی پرواہ یہ نہیں کر رہے. اور ان میں سے آپ دیکھیں کہ جس سے اگر اقتدار لے لیا گیا تو وہ ضدی بچے کی طرح سے جو ہے وہ اپنا ایک ایکٹ اور پلے کر رہا ہے نا، اور بالکل اسی انداز سے جو ہے نا وہ جو ہوتا ہے کہ وہ اپنا بھی نقصان کر رہا ہو اور سامنے والے کا بھی نقصان کر رہا ہو، گھر کا بھی نقصان کر رہا ہو، وہ صورتحال بھی ہے. اور جن کو جو ہے وہ حکمرانی مل گئی، وہ ایسے جیسے کہ ان کے ہاتھ ناریل آ گیا، تو وہ جو ہے وہ بھی جو ہے اپنا اور عوام کا سب کا سر پھوڑے دے رہے ہیں اس سے جو ہے نا. تو کس طریقے سے معاملات صحیح ہوں گے اس ملک کے؟ اچھا، یہ خود ہی جمہوریت کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اقدامات جو ہے خود ہی جمہوریت کو پٹری سے اتاریں گے، بعد میں یہ الزام پھر دوسروں کو دے رہے ہوں گے. آج جو ہے وہ کیئر ٹیکر کی اور جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کی اور جو اس طرح کی جو سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. لیکن ان میں سے کوئی نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، نہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ملک اور عوام کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ صبح شام رات دن بس یہ ہے کہ وہ اپنا سیاسی ایجنڈا ہے، اس کے اندر صحیح یا غلط کوئی سٹیپ لیتے رہو، میڈیا کے اوپر موجود رہو، یہ اپنی انٹری رکھو اس حوالے سے. لیکن اس کے نتیجے میں جو سفر کر رہی ہے وہ عوام کر رہی ہے، یہ ملک کر رہا ہے، اور اس کے یہ سارے ذمہ دار ہیں، اور عوام جو ہے وہ ان سے پوچھے گی، اس لیے کہ کوئی اپنے آپ کو دیانتدار کہہ کے جو ہے وہ معاملات کو ملک کے جو ہے بگاڑ رہا ہے،
کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ تجربے کار کہہ کر جو ہے اس ملک کے معاملات کو جو ہے نہیں چلا پا رہا ہے. یہ ایک جو ہے وہ المیہ ہے ہمارے ملک کا. اس سیٹ اپ کو کس طریقے سے مانیٹر کیا جائے گا اس پہ میں آپ سے سوال کروں گا. فاروق ڈاڑی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ملکی حالات کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم پروگرام بھی کرتے ہوئے اب جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے پانی بجلی گیس یہ سارا, لیکن سیاست اقتدار کی سیاست ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 70 سال سے جو ایک نظام چل رہا ہے یہاں پہ, اس نظام نے اس ملک کے وقت بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. آپ نے دیکھا بھٹو صاحب نے 1973 کا آئین دیا, پوری قوم پورا پاکستان ان کے پیچھے تھا. اسی آئین کے تحت انہیں ناحق بے قصور لٹکا دیا گیا اور ان کے لوگوں کو ان کی جو قیادت تھی ان کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر تحریک شروع کی تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. تو یہی وجہ تھی کہ بے نظیر جب آئی تو ان سارے انکلوں کو اس سے پہلے ہی فارغ کیا. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب تک رول آف لا نہیں ہوگا, قانون کی پاسداری نہیں ہوگی, ہمارے آئین کی پاسداری نہیں ہوگی, تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آج ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری کو اریسٹ کیا, لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ اس کو پیش کیا جائے, لیکن نہیں پیش کیا گیا. آئی جی پہ آگے لیکن نہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری عدالتوں کو بھی آپ کسی طرح خاطر خواہ نہیں لیتے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک حکومت پی ٹی آئی کی 6% گروتھ ریٹ کے ساتھ جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے ساتھ ترقی کر رہی تھی اور ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کیا تھا ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن اس لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پاکستان کے بجٹ میں 60% ایف بی آر کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو وہاں پہ امید تھی کہ اگلا مالی سال جو تھا اس میں یہ لوگ 8,000 ارب سے اوپر لے جاتے اور آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ would have been more than 8%. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی, آپ کی ریمیٹنسز بڑھ رہی تھی, آپ کے ملک میں 22 ارب ڈالر کا خزانہ موجود تھا, ہر طرف ترقی ہو رہی تھی, لارج انڈسٹریز آپ کی ایکسپینڈ ہو رہی تھی, آپ کے فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں مل رہا تھا, اور آپ کے کاشتکار کارڈ, آپ کا سہولت کارڈ, آپ کے ہیلتھ کارڈ 10 لاکھ روپے کا آپ کو وہ تھا, وہ ساری چیزیں ختم کر دی صرف ایک ملک کے ایما کے اوپر کہنے کے اوپر. آپ اس حکومت کو چلتا کرتے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے دیکھا کس طرح ہارس ٹریڈنگ ہوئی, کس طرح سندھ ہاؤس میں لوگوں کو بیگ بھر کے پیسے دیے گئے. یہ اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نظام کب تک اس طرح چلے گا جو پاکستان کا بیڑا غرق کر رہا ہے؟ آج اس ملک کے اندر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 4 ارب ڈالر بھی نہیں, جبکہ 6 ارب ڈالر جو تھے وہ چائنا نے, یو اے ای نے اور سعودی عرب نے صرف رکھنے کے لیے ہمارے اس کے لیے. آج ہم معاشی طور پہ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. آپ کے ہزاروں کنٹینر جو پورٹ پہ پڑے ہوئے سڑ رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں, 4 ارب ڈالر کی ایلسیاں ضائع ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ کراچی چیمبر آف کامرس کے تمام جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے اپنی چابیاں اس کو دی کہ جاؤ چلاؤ گورنر اسٹیٹ بینک کو, لیکن ان تمام میڈیا کو منع کر دیا خبردار کوئی یہ خبر نہیں چلائے گا. کب تک آپ میڈیا کو روکو گے؟ سوشل میڈیا کو تو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے ہو. تو خدا کے واسطے اس ملک کو رول آف لا پہ چلے. آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن ایک جانبدارانہ رول ادا کر رہا ہے. اچھا اس کی طرف آتے ہیں کیونکہ بات ساری یہ کہ آپ یہ ساری چیزیں تو بالکل ایکسپوز کر رہے ہیں, میں اس پہ بھی سوال کرتا ہوں. میں آتا ہوں آپ کی طرف انتخاب عالم سوری صاحب, آپ سے یہ سوال کہ آپ اگر میں اس کی طرف جاؤں بلڈرز کے حوالے سے پہلے آپ سے سوال کر لوں, پھر اس کے بعد ہم سیاسی حوالے سے بھی سوال کر لیں. اس وقت بلڈرز کس حال کے اندر ہے؟ وہ سیٹ ہے یا ڈیولپ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کس طریقے سے ہو رہی ہے؟ اس وقت دیکھیں بات یہ ہے کہ پراپرٹی جو ایک ہمیشہ کامیاب رہی ہے پاکستان میں نا, میں نے اپنی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پراپرٹی جو ہے نا وہ بالکل ڈسٹرب ہوئی ہے, ڈاؤن ہوئی ہے. اور پراپرٹی ڈاؤن ہونے کی سب سے بڑی وجہ ایک تو ظاہر ہے کہ جو پالیسی نون لیگ لے کر آئی ہے اس کی وجہ سے بھی, لیکن اس وقت جو شہریوں کے حالات ہیں, جو معاشی حالات ہیں, جو اس وقت لوگوں کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے. کل ہی میں خبر سن رہا تھا کہ ایک باپ نے زہر پیا, پہلے اپنے خود کو, بچوں کو دیا زہر, تینوں بچے اس کے مر گئے, خود بھی زہر کھا کے وہ مر گیا.
4 دن پہلے بھی ایسی واقعہ ہوا کہ 4 بیٹیوں کو اس نے بچوں کو قتل کر دیا اور پھر اس کے بعد خود بھی خودکشی کر لی. یہ متواتر واقعات آ رہے ہیں. پراپرٹی کا بھی سب سے بڑا اثر معیشت کی وجہ سے. اچھا میں تھوڑی سی پولیٹیکل بات بھی کروں گا اس وقت. دیکھیں بات یہ کہ جو حالات چل رہے ہیں وہ تو جب عمران خان کے آخری دور میں جو مہنگائی عروج پہ چلی تھی پھر دوبارہ ان کی طرف لوگوں کا رجحان پیدا ہوا. لیکن اس وقت ان 2 ہاتھیوں کی لڑائی کی وجہ سے پی ڈی ایم کی لڑائی اور اس وقت جو ہے یہ تحریک انصاف کی یہ لڑائی چل رہی ہے, مسلسل چل رہی ہے. جو پچھلے حالات تھے, جو معاشی حالات تو ہیں پوری دنیا میں یا اس وقت پاکستان میں بھی, لیکن ان دونوں کی لڑائیوں کی وجہ سے کوئی لوگوں کے اپنے بنیادی حقوق نہیں دیکھا, بنیادی مسائل ایڈریس نہیں کر رہا. لوگ کس طرح کھا پی رہے ہیں, کس طرح جی رہے ہیں, یہ ایک بڑا المیہ. خودکشیاں ہو رہی ہیں. انصاف کا یہ حال ہے کہ نقیب اللہ محسود کے جو ہے نا وہ قتل کے ملوث باقاعدہ جن کی بار سی ڈی آر رپورٹ کے مطابق سب کچھ ثابت ہونے کے بعد پھر امیدوار کو چھوڑ دیا گیا. اور اچھا میرے ساتھ ایک ٹیلی فون لائن کے اوپر پھر میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں. افق بلوچ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی بہن, میری پی ٹی آئی سے تعلق ہے, پاکستان تحریک انصاف سے. افق بلوچ صاحبہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بنیادی مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. میرے 3 مہمان ہیں, فاروق ڈاڈی صاحب بھی, ظفر صاحب بھی اور انتخاب عالم سوری صاحب بھی. وہ ان سے میں سوال کر رہا تھا, انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف اقتدار کی سیاست ہو رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے یہ سوال, پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں بلدیاتی الیکشن کی. سب سے پہلے تو بھائی بہت شکریہ, آپ نے اپنے شو پہ مجھے موقع دیا. بھائی جہاں تک بات ہے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کس منہ سے یا کس پوزیشن پہ رہ کے یہ باتیں یا سوالات خان صاحب سے یا پی ٹی آئی سے کر رہے ہیں. ابھی بلدیاتی الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی, جو عوام کا مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا, وہ ہم نے دیکھ لیا. اور بھی بہت سی ایگزامپلز ہیں. آج فواد چودھری صاحب کو جس طرح سے تذلیل کر کے ایک پتہ نہیں جیسے وہ کوئی کلبھوشن سنگھ ہے, اللہ نہ کرے, ان کو اس طرح سے گھسیٹا گیا. یہ لوگ تو انتقامی کارروائی اور سیاست سے آئے ہوئے. تو یہ سوال وہ جملے بھی ذرا سے اس ٹائپ کے تھے نا, مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائپ کے جملے نہیں ادا کرنے چاہیے. منشی کہنے میں کیا حرج ہے سر؟ جملے وہ کہہ رہے ہیں اس ٹائپ کے, تو جملوں کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پرسوں ہی کراچی میں نقیب اللہ محسود کے جو ہے قاتل کو بری کیا گیا. آپ اب تک آپ لوگ جملوں کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ قانون نہیں ہے, یہاں پہ ہماری عدلیہ کیا ورڈکٹ دے رہی ہے, عدلیہ کے جملے سوری ٹو سے کیا چل رہے ہیں. آپ پہلے وہاں تو دیکھیں کہ اس طرح چل کیا رہا ہے. بنانا ریپبلک بنایا ہوا ہے اس جگہ کو. اچھا میں اگر آپ سے یہ سوال کروں, بلدیاتی الیکشن کے اندر آپ لوگوں کی وہ پذیرائی نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے, جس طریقے کا ایک مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کو بہت اچھی سیٹیں ملے گی, لیکن وہ پوزیشن نہیں حاصل کر سکی پی ٹی آئی. کیا وجہ تھی اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بالکل بتاتی ہوں. میں بذات خود وائس چیئرمین کا الیکشن لڑ رہی تھی بلدیہ ٹاؤن اپنی یو سی سے, اور سر اتنے پرو ایکٹیو تھے کہ الیکشن سے ایک رات پہلے 3 بجے ہی پولنگ شروع ہو گئی تھی. اچھا بلدیہ ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کے ایک وہاں کے سو کالڈ لیڈر ہیں, سیلف پروکلیم, انہوں نے ٹھپے لگائے آصف موسیٰ بھائی نے 3 بجے وہاں پہ 2 اسکول. وہ حلقہ تو دوسرا تھا نا میرا خیال, آپ کا حلقہ دوسرا تھا. سر وہ ہمارے بالکل برابر کا ہی حلقہ تھا. اچھا وہ برابر کا ہی حلقہ تھا. یو سی 6 میں یہ کاروائی ہوئی ہے, میری یو سی 7 تھی. تو یہ ساری کارنامے جب ہو رہے ہیں اور ہماری جیتے ہوئے, اچھا اور مزید کی بات, ہمارا تو مقابلہ ٹی ایل پی سے ہو رہا تھا. ہماری تو ایج پہ کمپٹیشن ٹی ایل پی اور جے آئی چل رہی تھی. پیپلز پارٹی جی صبح اچانک نمودار ہو جاتی ہے وہاں جہاں ٹرینڈ ہی نہیں تھا 300-400 ووٹوں کا, جہاں پہ ٹرن آؤٹ یا ووٹرز ہی جو ہے 100, 80, 25 چل رہے تھے, وہاں پہ نمودار ہو جاتے ہیں 500 ووٹ. تو کیا ہم اندھے ہیں؟ عوام بیچاری تو شاید اپنا مینڈیٹ چوری ہونے پہ بیٹھ جاتی ہے ہمیشہ, اسی لیے لوگ نہیں. اچھا افق صاحبہ, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکلے نہیں لوگ, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہمارے بائیکاٹ کی وجہ سے لوگ نکلے نہیں. لوگ نکلے نہیں, آپ کے قائد کی ایک آواز کے اوپر تو آپ لوگ بالکل روڈوں کے اوپر آ جاتے. تو کیا آپ کی وہ سسٹم کے اندر کیا کمی رہ گئی تھی کہ جو لوگ نہیں نکل پائے؟ بھائی اصل میں لمحہ فکریہ یہی ہے کہ عوام کا جو حق ہے, مینڈیٹ ہے اپنا ووٹنگ کا, عوام اس سے بیک آؤٹ اس لیے کریے کیونکہ عوام کو پتا ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہو جاتا ہے ہر دفعہ یہ دھاندلی, بدماشی, تھریٹن کرنا. میرے علاقے میں کم تھریٹن کیا گیا ووٹرز کو جا کے کہ کوئی نہیں نکلے گا. یہ چیزیں کوئی ویڈیو تو نہیں بنائے گا نا, لیکن ہم وہاں رہتے ہیں, ہم ادھر کا حال جانتے ہیں.
وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم نے ہمت کی, خان صاحب کا ویژن بھی ہے, ہماری لیڈرشپ بھی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ ہمیں وہ یہی سکھاتے ہیں کہ آپ نے باہر نکل کے لڑنا ہے اس کرپٹ سسٹم کے خلاف, تو ہم لڑ بھی گئے. لیکن ووٹر اس لیے نہیں نکلتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ ایکس وائی زی جس کو بھی ووٹ دے گا رات کو اس کا ووٹ تبدیل ہو جائے گا. اچھا کیا آپ یہ نہیں میڈم آپ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں سمجھتی کہ آپ کی جو کراچی کے حوالے سے وہ سسٹم آپ لوگ نہیں کر پائے, کیونکہ آپ کے قائد بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں میری جماعت کے لوگوں نے وہ چیزیں مہیا نہیں کی, وہ خود ایکسیپٹ کر رہے, تو کیا آپ کہہ رہے تھے کہ واقعی اس میں ایسا کچھ ہوا ہے؟ بھائی پہلی بات میں یہ بھی ایڈ کر رہی تھی کہ اول تو الیکشن کمیشن بھی پارٹی بنی ہوئی تھی اس سارے معاملے میں. جہاں تک بات یہ ہے کہ تنظیم کی فیلئر ہوئی, میں نہیں مانتی تھی کہ تنظیم کے خان صاحب کا جو وہ سٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل میں مانتی ہوں کہ ان کا سٹیٹمنٹ میں ڈینائی نہیں کر سکتی, لیکن انہوں نے کس تناظر میں کہا, اس کا تناظر ہرگز یہ نہیں تھا کہ تنظیم ہم لوگوں کی نااہل ہے, یہاں پہ ورکر نااہل ہے, کیونکہ یہاں جو ہمارا ورکر ہے پی ٹی آئی کا وہ گورنمنٹ جاب نہیں لینے کے لیے آتا, وہ کرپشن یا اپنی فائلیں آگے کرنے کے لیے نہیں آتا, وہ پاکستان کے لیے ہی کام کر رہا ہوتا ہے, ایک ویژن کے لیے. ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, تو بذات خود ہم نے ہم تو گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں نا سر. ہمارا جو حصہ ہلو جسٹ سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ جی, تو ہمارا جو حلقہ ہے ہم تو وہیں پہ رہتے ہیں. ہم ایسا نہیں ہے کہ اندرون سندھ جی ہمارا حلقہ ہے اور ہم ڈی ایچ اے میں رہ رہے ہوں یہاں. اچھا میں یہ کہوں گا کہ ہارنے والا ہمیشہ اکثر یہ کہتا ہے کہ بالکل صحیح نہیں ہے, الیکشن صحیح نہیں ہے, فلاں وہ ہے, فلاں یہ عموماً سنا جاتا ہے. کیا یہ اس کی کیا حقیقت ہے, ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں سمجھی نہیں آتا سوال. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ ہارنے والی پارٹی یہی کہتی ہے کہ سامنے والا صحیح نہیں ہے, اور جب جیت جاتے تو بولے آپ سب صحیح ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بھائی اس دفعہ تو ثبوت موجود ہے, ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی کیا؟ ویڈیوز چلی ہیں, ہم نے بنائی ہے, پولنگ سٹیشنز میں ہماری بچیوں کو روک لیا گیا تھا, ہماری خواتین کو. تو اس دفعہ تو انہوں نے کوئی پردہ ہی نہیں رکھا. دھاندلی پہلے پردے میں ہوا کرتی تھی, اس دفعہ تو جی انہوں نے کہا سب کچھ جی ہمارے ابا جان کی جاگیر ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن ان کا بالکل دوستی یاری چل رہی ہے سب کی ان کے ساتھ. تو جی کھل کے عوام کا مینڈیٹ کی تبدیل کی جائے, تو ثبوت موجود ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں, ہم نے ووٹوں کی پوری اپنے پاس ہماری چیک لسٹ ہم نے رکھی, میں ہر کیمپ پہ موجود رہی, گراؤنڈ پہ ہم لوگ موجود رہے, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 40 سیٹوں کے بعد آپ کس پارٹی کی طرف موو کریں گے, یا اس الیکشن کو بھی ایکسپٹ کریں, اس میں بھی کوئی ہچکچاہٹ ہے؟ ہم اس الیکشن کو فی الحال ایکسپٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے, اس میں واضح ہمارے پاس ثبوت بھی ہے. تو یہ الیکشن نہیں تھا, یہ سلیکشن تھا, یہ تھا سلیکشن جہاں پہ اپنی مرضی سے آ کے ٹھپے لگا. بھائی اتنا ہی آسانی کرنی تھی تو ہمیں بھی بتا دیتے, ہم اپنے بیچارے ووٹرز کو گھر پہ ہی سارا سامان پہنچا دیتے. آپ بھی کچھ کر لیتے, یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں, کہ اگر یہی تحلیل, میں ایک سیٹائر میں ایک آئرونک بات کر رہی ہوں کہ اگر انہوں نے یہی مذاق اڑانا تھا تو ہمارے ووٹر کو ہم نکلنے کی زحمت کیوں دیتے, ان کے گھر ہی سارا نظام پہنچا دیتے ووٹرز سے. اچھا میں یہ کہوں گا, انتخاب عالم صاحب بھی ایک سوال کریں گے آخر کے اندر. میرے اس سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا, آپ کس کے ساتھ میئر کے ساتھ جوائن کرنے کی؟ یہ ہماری لیڈرشپ کرے گی ڈیسائیڈ, اور یہ خان صاحب کی طرف سے جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس پہ عمل کریں گے. میں اس وقت کچھ کہنے کی فیصلہ سنانے کی پوزیشن میں بھائی. اچھا ایک انتخاب عالم سوری صاحب ہمارے ساتھ صدر ہیومن رائٹس نیٹ ورک کے چیپٹر کے, وہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں, پھر ایک آخری سوال لے کے پھر میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں آپ کے ساتھ. جی دیکھیں بات میں یہ کہتا ہوں ہماری بہن نے گفتگو کی, لیکن اصل بات سب سے پہلے جو ٹرن آؤٹ کم رہا, دیکھیں بن کیفیت تھی, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, صحیح ہے. ایک تو قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں, اس میں ماحول ہوتا ہے, نیچرلی ووٹ کاسٹنگ کم ہونی تھی, ان کے بائک آؤٹ کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا, بہت مائنر فرق پڑا ہوگا, لیکن یہ ظاہر ہے کہ وہ اس کنفیوژن کی وجہ سے ووٹ کاسٹ کم ہوئے. دوسری بات ہے کہ یہ سردی زیادہ تھی, چھٹی نہیں تھی, مطلب اتوار کی چھٹی کاؤنٹ نہیں کرتے, وہ چھٹی الگ ہوتی ہے. آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ان کو تکلیف ہے پی ٹی آئی کو, ایم کیو ایم سے کہہ رہا میں پی 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 سے, دیکھا میں حافظ ولی میں ان کو بھی شکایت ہے, ٹھیک ہے نا, اور فارم 11 کے اوپر شکایت ہے, بالکل بجا شکایت ہے. لیکن فواد چودھری کا بیان بڑا حیرت انگیز ہے. اس وقت دیکھیں کراچی میں
और सिंध में जो पीपल्स पार्टी का रोल रहा है, कराची दुश्मनी का रोल रहा है, कराची को जो नुकसान पहुंचाया पीपल्स पार्टी में, बल्कि अंजुम ने मिलकर नुकसान पहुंचाया है, उसके ऊपर तो चाहिए था कि फवाद चौधरी या क्लियर बताते कि ये हाफिज नईम जो कि फेवरेट है, मैं समझता हूँ कि इसमें लोग चाहते भी हैं, उनके साथ ज्यादती भी हुई है और उनके साथ इत्तेहाद की बात करते, बल्कि वो पीटीआई की तरफ गए भी, लेकिन फिर पीटीआई के फवाद चौधरी ने क्यों अचानक ये बयान दिया और कहा कि नहीं हम उनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो क्या उसके मतलब वो पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना चाहते? इधर पीपल्स पार्टी भी जोर लगा रही है कि हम जो है ना, देखिए पीपल्स पार्टी को पता है, ये मुझे तो ये लग रहा है कि उनको पता है कि हाफिज नईम वो शख्स है जिसके आने के बाद लोगों के धंधे बने जाएंगे, लोगों के कारोबार मतलब जो काले काले धंधे बने जाएंगे, प्रॉपर्टी में करोड़ों अरबों रुपए, मैं जानता हूँ किस तरह रिश्वतें चल रही है, एसबीसी किस तरह रिश्वतें ले रहे होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के क्या क्या मफादात है, उन सब पे ठेस पड़ेगी। मैं ऐसे सवाल ये कर रहा हूँ कि आखिर इनको एक तो एतबार भी नहीं कर सकते ना, उनका कहना यह है कि अगर इनके साथ कई धड़े इनके साथ बने हुए, वैसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त उनको चाहिए था कि इस वक्त पीपी के खिलाफ मुत्तहिद होते और इस वक्त इनका साथ देते तो शायद पीपी को कमजोर करने में मुआवनत होती। इंतखाब साहब का सवाल आप समझ गए कि फवाद चौधरी साहब का वो जो बयान है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है? भाई बयानात कंफ्यूज अगर कर रहे हैं और इस तरह की बातों पे तो हम सब जानते रहे और देखते रहे कि किसने क्या बयानात नहीं दिए हैं। अपने फेवरेट लोगों को छोड़ दिया जाता है, माफ भी कर दिया जाता है। हमारी जो पीएमएलएन की जो सो कॉल्ड लीडर है मरियम नवाज, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, बाकी उनके खानदान से क्या कुछ नहीं कहा। नहीं वो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि इनके साथ ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। फारूक साहब एक सवाल कर रहे हो, फिर इसके बाद मैं ये पूछना चाहूंगा आखिरी सवाल आपसे कि ये इस्तीफों के बाद आपकी क्या हिकमत अमली है, क्या करने जाने लगे आप? इस्तीफों के बाद से हम इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, फ्री एंड फेयर जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम जब वक्त पूरा होगा उसी वक्त इलेक्शन की तरफ जाएंगे, अभी तो नहीं करेंगे। तो क्या वेट एंड सी करेंगे? इलेक्शन आप कैसे इस वक्त इस मुल्क की जरूरत बन गई है भाई। आप देखें गरीब किधर जा रहे हैं, गरीब तो थोड़े मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास किधर जा रहे हैं। अब ये आलम आ गया कि मुल्क भर में बिजली नहीं मिल रही हमको, हम लुट गए। वहां पे गुड्डू पावर प्लांट हमारा खत्म है, हमारे पास गैस खत्म है, हमारे पास आटा नापैद हो गया। तो हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाए तो हम क्या करें? हम तो अल्लाह के भरोसे पे ही चल रहे हैं और अल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना था, लेकिन अफसोस के साथ जिन लोगों के हाथ में ये मुल्क आ गया, अब आप बताइए इलेक्शन नहीं हो और यही हुकूमत कंटिन्यू होगी तो कंटिन्यू तो 2-4 महीने की बात है। आप आपस में एडजस्ट कर ले, 2 महीने के बाद और 4 महीने के बाद। फारूक भाई एक सवाल पे इसके बाद मैं आपसे मेरा सवाल तो भाई मैं हाईवे पे हूँ, अगर मेरी लाइन ड्रॉप हो जाए तो समझ जाइएगा कि सिग्नल। अच्छा मेरा सवाल तो नहीं, लेकिन मेरी एक तजवीज है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को दोबारा लाया जाए अगर इसके आने के बाद। फारूक भाई लाइन डिस्कनेक्ट हो गई क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं हाईवे पे हूँ, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम बात से बात। इंतखाब आलम सूरी साहब आपकी तरफ आता हूँ। हम सियासत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, फोक बलोच से भी आप ये इसी तरह का सवाल कर रहे थे। आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त अगर मैं बल्दियाती इलेक्शन की बात करूँ और आपने कहा कि जो इस तरीके से एक माहौल बन गया है, मेयर की जो सूरत हाल है वो क्या नज़र आ रहा है आपको इस हवाले से? देखिए इस वक्त तो पोजीशन ये है कि अगर अभी जो इलेक्शन कमीशन ने आज जो हेयरिंग हुई है उसने 2 फरवरी का टाइम दिया है, उसमें 5-6 सीटें ऐसी हैं जो कि जमात इस्लामी ने क्लेम की थी, जिनके पास फॉर्म 11 भी है। तो अगर ये उनकी फेवर में आ जाता है तो उसकी पोजीशन बेहतर होगी। पोजीशन बेहतर होने के अलावा एक महसूस तो ये हो रहा है कि हाफिज नईम साहब मेयर बनेंगे, लेकिन मैं नहीं समझ रहा कि वो बन सकेंगे। इसलिए कि मैं ये बात कह चुका हूँ कि इस वक्त सबके मफादात टकरा रहे हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे लैंड माफियाज हो, चाहे जो है ना वो जो जिनके रिश्वतें चल रही हैं, ये सब एक हो चुके हैं, सारे शैतान एक हो चुके हैं कि अगर ये शख्स आ गया तो इनका दाना पानी बंद हो जाएगा। मुझे तो ये लग रहा है। और पीपल्स पार्टी पहले इनका रुझान था कि उनके साथ मेयरशिप देने को तैयार थी, अब साफ मना कर दिया मेयरशिप नहीं देना। फवाद चौधरी का बयान वो एस्टेब्लिशमेंट से उसकी अटैचमेंट लगती है, उसने वो सवाल उस तरफ नहीं जा रहा मैं, मतलब कहने का वो भी उन्होंने कहा पीटीआई भी नहीं देगी। अब अच्छा इनकी भी मसला ये है कि अगर वो पीटीआई की तरफ यानी पीपी की तरफ ना भी जाए, ये लोग जो है जमात इस्लामी ना भी जाए, तो दूसरी तरफ जो है ना भरोसा नहीं है भाई। उनके भी कई धड़े, पीटीआई के भी धड़े,
PPP کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ لو اور دو کی اور خریدنے کی سیاست جانتی ہے. تو اس وقت PTI یعنی PPP جو ہے نا وہ بہرحال وہ اچھی پوزیشن ہاں اچھی پوزیشن نظر آ رہی ہے. لیکن یہ کہ یہ وقت بتائے گا، لیکن اس وقت میئر شپ ہونا اس سوالی نشان ہے بہت بڑا. اور اس میں میں تو یہ کہوں گا کراچی کے لیے بہرحال لوگوں کی عام رائے بھی ہے، بڑے بڑے اینکر سی بات کہہ رہے ہیں کہ حافظ نعیم کا آنا کراچی کے لیے خوشحالی برتے گا. لیکن کراچی کی دشمنی جو ہے نا ہمیشہ رہی ہے. ہم اپنے ان میں بھی لوٹا، ٹھیک ہے نا، پیپلز پارٹی لوٹتی رہی ہے. سب سے زیادتی کا نشان جو ہے نا کراچی ہی بنتا رہا ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو انتخابات ہوئے اس کو غلط کہنا غلط ہے. پہلی بار کراچی میں 35 سال کی تاریخ میں نے پہلی بار دیکھا کہ اچھے الیکشنز ہوئے. ہم نے یہ دیکھا ہمیشہ کہ ٹھپے لگتے رہے ہیں، ہمیشہ جو ہے نا دیکھا کہ وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ ڈبے بھرے جاتے تھے، پورے جو ہے نا قبضے ہو جاتے تھے، اسٹیشنز پہ بوتھوں پہ قبضے ہوتے تھے اور دبا کے الیکشن میں ووٹ ڈالا کرتے تھے. آج اللہ کا شکر 35 سال بعد ایک بہتر الیکشن ہوئے، چھوڑ کے تھوڑی سی ڈسٹربنسز ہوئی ہیں، لیکن وہ ہاں اس میں جو معاملہ ہائی جیک ہونے کا ہے نا وہ ایک ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد آفٹر الیکشن جو ہے نا پولنگ آفٹر پولنگ جو ہے یہ ہائی جیک ہوتے ہیں. ہر الیکشن میں یہ معاملہ رہا ہے. تو اس دفعہ بھی ایسا ہوا ہے کہ جو ہے وہ بعد میں الیکشن ختم ہونے کے بعد جو ہے نا یہ دھاندلی کی گئی ہے یا جو بھی کیا گیا اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور یہ الیکشن کمیشن کے میں اس اعلان کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم چاہے پریسائڈنگ آفیسر ہے جو بھی اس کو گرفتار کریں گے. ونس ٹائم اٹ شوڈ مطلب فٹ دا ایگزامپل. ایسا ہو سکے گا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوگا بھی، لیکن ایک بار ایگزامپل فٹ ہو جائے. اور کراچی میں پاکستان میں سب سے بڑا المیہ اس بات کا ہے کہ یہاں ہمیشہ فیئر الیکشن نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے نمائندے آ بھی نہیں سکے. اچھا ظفر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ملک اس وقت قرضوں کے اس بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے. IMF کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے مسائل کو یہ حکومت حل کر لے گی؟ دیکھیے میں آتا ہوں آپ کے سوال کے جواب کی طرف، لیکن وہ جو کراچی کے میئر کی جو بات چل رہی تھی اس پر صرف میں دو جملے بات کر کے پھر آپ کے سوال پر آتا ہوں. دیکھیں اس وقت جو کراچی کی جو صورتحال ہے، کراچی کھنڈر بنا ہوا ہے، جو کراچی کے جو بلدیاتی مسائل ہیں، جو گلی محلے کے مسائل ہیں، جو یہاں کے عوام کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے یہ جو ہے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن بہت ضروری تھا. اللہ اللہ کر کے جس طریقے سے بھی ہوا آپ کے سامنے کہ آخری دن آخری رات تک جو ہے وہ انسرٹنٹی تھی اور یہ تھا کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے نا. اچھا وہ الیکشن ہو گیا، اس الیکشن کے بعد جو ہے وہ دھاندلی کے بھی بہت سارے معاملات سامنے آئے، لیکن یہ ہے کہ کچھ جھگڑے و فساد اور اس طرح سے جو ہے اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوا جس طرح کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا. اچھا اب بات رہ گئی ہے میئر کراچی کون ہونا. دیکھیں پی ٹی آئی کو اس شہر نے 14 MNA اور کتنے 26 MPA جو ہے وہ دیے غالباً، اور انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ بارش کے موقع پر اپنے دور اقتدار میں انہوں نے 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا، لیکن عمل کچھ نہیں ہوا. کوئی یہاں پر نیا پروجیکٹ انہوں نے شروع نہیں کیا. پیپلز پارٹی صوبے کے اندر بھی اقتدار میں ہے اور اب وفاق کے اندر بھی ہے اور ایک طویل عرصے سے ہے. یہ سارے ادارے جو مقامی حکومتوں کے ماتحت بھی ہیں اور جو صوبائی حکومت کے ماتحت بھی ہیں وہ سب کے سب پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود اس شہر کے اندر کچھ نہیں ہوا اور شہر آج کھنڈر میں تبدیل ہو گیا. لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ تو جب بھی میرے پروگرام میں آئے بولا ہم نے کراچی کو بنا دیا. لیکن عوام دیکھیں نا، زبان وہ کہتے ہیں نا زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، یعنی جو لوگ کیا بات کر رہے ہیں، یہاں کی عوام کیا بات کر رہی ہے، اور پھر ہم اور آپ سب اسی شہر کے باسی ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم عوام ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے شہر کی. کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ نہیں شہر کی حالت بہت بہتر ہے. یہاں تو ضرورت ہے کہ کام اور کارکردگی کی. اس حوالے سے یہاں کے لوگوں نے مینڈیٹ، یعنی جماعت اسلامی تو ان پارٹیوں میں شامل نہیں تھی، لیکن اس کو اسی لیے مینڈیٹ دیا کہ ان کو آزمایا جائے. اور اگر نعیم الرحمان صاحب جو ہے وہ میئر بنتے ہیں تو میں تو ایک نیوٹرل تجزیہ کار کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو موقع ملنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی کو بھی اس حوالے سے جو ہے کہ سیٹوں کی 2-4 کی گنتی ادھر یا 2-4 کی گنتی ادھر
کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ پی ٹی آئی کے فواد چودھری صاحب نے جو بیان دیا ہے یہ کراچی کے عوام کی توہین کی ہے انہوں نے, اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا اس طرح سے. ایک طرف تو پیپلز پارٹی سے ان کی لڑائی ہے, ایک طرف تو پی ڈی ایم سے ان کی لڑائی ہے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہم جماعت اسلامی کو سپورٹ نہیں کریں گے. کے اندر تو کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل ساتھ ہیں, اور وہ دوسری طرف کہتے ہیں جماعت اسلامی سپورٹ نہیں کریں گے. وائی, کیوں آپ یہ ایسا آپ نے کیوں بیان دیا؟ آپ کراچی کے دشمن ہیں, آپ کراچی کے عوام کے دشمن ہیں, آپ کراچی کی ترقی نہیں چاہتے, آپ کراچی کے مسائل کا حل نہیں چاہتے. کیوں آپ نے اس طرح کی بات کی؟ اس کے اوپر جو ہے پی ٹی آئی کو نوٹس لینا چاہیے اور اس حوالے سے جو ہے نا اس کو معاملے کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے کہ نہیں یہ ان کی ذاتی رائے تھی, پی ٹی آئی کی رائے نہیں تھی. ایک بات. دوسری بات یہ جو اب اس وقت جو صورتحال ہے, دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی جس ملک کے اندر بھی گیا ہے اس ملک نے کوئی ترقی نہیں کی ہے, اور مصر کی صورتحال اور مثال ہمارے سامنے. اب پاکستان جو ہے یہ واحد ایٹمی اسلامی قوت ہے, اس کے پیچھے سارے لگے ہوئے ہیں, اور جو ہمارے حکمراں ہیں وہ نادانی کا ثبوت دے رہے ہیں. ان کو عقل نہیں ہے, ان کو فہم نہیں ہے, وہ ضدی بچے کی طرح ضدیں کر رہے ہیں. ان کو صرف سیٹ چاہیے, نہیں تو سب کچھ تباہ ہو جائے, کوئی پرواہ نہیں ہے. اس طرح کے معاملات ہیں. ان کے جو حکمراں ہیں انہوں نے اپنے کیسز معاف کرا لیے, انہوں نے اپنے جو ہے نا نیب کے پر کاٹ دیے, وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہ عدالتوں سے اور جو ہے وہ اس سے کروا کے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ایجنڈا تھا انہوں نے پورا کر لیا. لیکن عوام کی فکر, ملک کی فکر, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا, وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آئی ایم ایف بھی شرط پہ شرط عائد کیے چلا جا رہا ہے. آئی ایم ایف نے پروگرام کو منظور کیا, اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوڑا جو ہے مزید عوام کے اوپر برسایا جائے, اور بجلی کی جو ہے وہ قیمت بڑھائی جائے, اور گیس کی قیمت بڑھائی جائے, اور جو یعنی اور جتنی بھی وہ شرائط اسحاق ڈار صاحب تو کہہ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں, میں حل ہو جائے. اسحاق ڈار صاحب تو ایسے مرد آئین بن کر آئے تھے کہ وہ اپنی ہی پارٹی کے وزیر خزانہ کے خلاف انہوں نے جو ہے نا وہ ایک تحریک چلائی, اور اس کے بعد بھی وہ باتیں کرتے رہے. اور آپ دیکھیں مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کس طریقے سے دست و گریبان ہے, یہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے. ہمارے یہاں کا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا. تو اب آپ اس کے بعد دیکھیں کہ نہ آئی ایم ایف ان سے کنٹرول میں آ رہا ہے, نہ ڈالر ان سے کنٹرول میں آ رہا ہے, نہ مہنگائی ان سے کنٹرول میں آ رہی ہے, نہ حکومت ان سے چل پا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی جو اس وقت جو صورتحال ہے کہ یہ بھی مکمل ناکام ہے, اور یہ تجربہ بھی جو ہے وہ ناکام ہو گیا. جس طرح پچھلا تجربہ ناکام ہوا تھا تبدیلی کا, ایسے ہی یہ تجربہ بھی ناکام ہو گیا کہ یہ تجربے کار ہیں, سینئر ہیں, یہ کوئی واقعتاً ملک کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی اس طرح کی لے آئیں گے کہ مہنگائی کو روک لیں گے, ڈالر کی اونچی اڑان کو روک لیں گے. یہ بھی اس میں ناکام ہو گئے نا. اب اسی لیے پھر ایک نئی کہانی چل رہی ہے کہ جی جو کوئی عبوری سیٹ اپ بنا لو, کوئی ٹیکنوکریٹ کا جو ہے وہ سیٹ اپ بنا لو, 2 سال ان کے حوالے کر دو, ان کے ذریعے سے جو اس طرح کے فیصلے کروا لو, اور شاید اب ہم اسی طرح تجربے کی طرف جائیں. دوسری جو چیز ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی لگی ہوئی ہے کہ صاحب بس فوری الیکشن, اس کے علاوہ کچھ نہیں. دوسرے جو حکمراں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا لمبا ٹائم کھینچ سکتے ہو کھینچ لو, اس کے علاوہ کچھ نہیں, کوئی الیکشن نہیں, چاہے کچھ ہو جائے. اچھا ایک طرف تو یہ ہے کہ خان صاحب وہ الیکشن لڑتے ہیں, اسمبلی میں نہیں جاتے. ان کے لوگ جو اسمبلیوں میں تھے وہ اسمبلی میں نہیں جاتے, وہ جو ہے اپنی اسمبلیاں خود توڑ رہے ہیں. اور آج پھر جو ہے وہ کون محسن نقوی صاحب ہے, آج ان کے لیے لگے ہوئے بھائی آپ نے خود توڑی ہے نا, کس نے آپ کو کہا تھا, کس نے آپ سے کہا تھا؟ آپ چودھری پرویز الہی کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ توڑو توڑو توڑو, اب آپ نے توڑ دی. اب آپ جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کس طرح سے ہو گیا, اور فواد چودھری گرفتاری کیوں ہو گئی ہے. تو دیکھیں آپ تو خود ہی ایوان کے اندر جانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, وہاں آپ بیٹھ کر معاملات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, مذاکرات کی ٹیبل پر جو ہے وہ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے آپ دونوں تیار نہیں ہیں, بڑی پارٹیاں. تو اس طرح مسئلے کا حل تو نہیں ہوگا. اگر یہ الیکشن ہوتا ہے اس میں جو جیت گیا وہ تو واہ کرے گا, اور جو ہار گیا وہ کہے گا دھاندلی ہو گئی, وہ پھر روڈوں کے اوپر ہے. یعنی اس ملک کا المیہ یہ ہے نا, اس کا حل جو ہے وہ یہ الیکشن ہونا یا اس کو طول دینا یہ نہیں ہے, بلکہ الیکشن سے پہلے اصلاحات ہونی چاہیے الیکشن کے حوالے سے, تاکہ یہاں پر جو ایک لوٹا کریسی ہے, جو یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے پھر جو ہے وہ پوری جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ چلایا جا رہا ہوتا ہے,
تو ان سے بھی نجات حاصل کرنا اور یہاں پر اس طرح کی کرپشن کو ختم کرنا اور یہاں کے عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینے کے حوالے سے کچھ اقدامات کرنا. یعنی آپ دیکھیں عیاشی کو ختم کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ شاہ خرچیوں کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ آئی ایم ایف اس کا مطالبہ کرتا ہے. جو بھی عوامی کے اوپر سارا جو ہے نا وہ کوڑا برسواتا ہے کہ صاحب یہ اس کی قیمت بڑھا دو, اس کی قیمت بڑھا دو, پہلے اتنی مہنگائی ہے. ظفر صاحب آپ کی بات آ گئی. فاروق صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور الیکشن کی بات ہو رہی ہے. اگر میں یہی سوال کروں کہ الیکشن میں جیتنے کے بعد بھی اسمبلی کی طرف نہیں جاتے, اسمبلی میں ہوتے ہیں تو پھر ریزائن کی بات کی جاتی, تو کیا یہ اس کا حل ہے کہ یہ الیکشن ہی ہونے کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئے گی؟ دیکھیں خان بقول خان صاحب کے جس طرح ان کی حکومت کو اٹھایا گیا وہ یقیناً قابل مذمت ہے. وجہ یہ کہ جب ایک حکومت اچھا ڈیلیور کر رہی تھی, آپ کی اکانومی اچھی جا رہی تھی, ہر طرف پازیٹیو انڈیکیٹرز چل رہے تھے, تو اس کو اٹھانے کی آپ کو نوبت کیوں آئی؟ صرف اس لیے. دیکھیں بات کیا ہے, جنرل میں بہت سے ٹاکوں میں بات کہہ چکا ہوں کہ جنرل حمید پول کا بیان آن ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی تو آپ کے اوپر $70 ارب کا قرضہ ہے, یہ چاہیں گے کہ آپ $100 ارب کم از کم کا قرضہ ڈالیں اور اس کے بعد پھر وہ ایسے حالات ملک کے ہو جائے کہ وہ آپ سے نیگوشیٹ کریں کہ یہ جو آپ کا ایٹمک پروگرام ہے نا یہ آپ جوائنٹ کسٹڈی میں جو بھی ہے. سارا مسئلہ یہاں پہ ایک ہی ہے. پہلے یہ تھا کہ اسرائیل کو آپ تسلیم کریں. یہ آن ریکارڈ ہے ANP کی جو ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں یہ مولانا فضل الرحمان بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس سے نہیں جانا, میں آپ کو وہی سوال کی طرف لے کے آ رہا ہوں. میں دیکھیں بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ جو افراتفری مچی ہوئی ہے اس میں فوری طور پہ صاف شفاف الیکشن, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی ضرورت ہے. وجہ یہ کہ جب تک آپ کے یہاں سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا. تو اگر 5 سال کے لیے کوئی حکومت آتی ہے تو یقیناً ایک آپ کی کریڈیبلٹی نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرونی ملک میں انٹرنیشنلی بھی ایک آپ کا قد بڑھے گا, لوگ آپ پہ اعتماد کریں گے, آپ کے یہاں سرمایہ کاری بھی ہوگی. آج تو یہ کہ آپ کے اپنے لوگ اپنا سرمایہ لے کے باہر فلائٹ آف کیپٹل چل رہا ہے, تو آپ کتنے لوگ یہاں سے چلے گئے. 1600 فیکٹری ہمارے یہاں بند ہو گئی, انڈسٹری ساری بند ہو رہی ہے, لوگ بے روزگار ہو رہے. کب تک یہ انارکی ایسی پھیلے گی کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آئے گی. اگر کوئی طاقت کے بل بوتے پہ اس کو کنٹرول کرنا چاہے گا تو وہ بھول جائے اس بات کو. اگر آپ دیکھیں IMF کی جو شرائط انہوں نے مان لی ہے, وہ شرائط کے مطابق ہوشربا اضافہ ہوگا پیٹرول میں, ہر چیز میں انہوں نے کہا ہے. آپ دیکھیں کہ IMF نے سری لنکا کو کہا کہ آپ اپنی فوج ہادی کر دیں, مصر کو وارن کیا ہے کہ آپ اپنے جو خرچے ہیں وہ ختم کریں. دیکھیں فاروق صاحب ہماری ایک پریکٹس بھی یہ رہی ہے, پھر میں انتخاب عالم صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا. ہماری یہ پریکٹس رہی ہے کہ ہم جو ہے اگر قسط کی بات آتی ہے ایک ساتھ دینے کی IMF کو, تو ہم دوسرے ملک سے لیتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں, تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے دو لیا, مجھے 3 اور دے دو. مطلب اسی طرح سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں مشرف کے دور تک پاکستان بنا, اس کے بعد مشرف کے دور تک پاکستان پہ کل قرضہ تھا $39 بلین. $5 بلین انہوں نے ری پیمنٹ کی IMF کو اور وہ IMF کے پروگرام سے نکل گئے. ٹھیک ہے, اب جب زرداری صاحب کو حکومت ملی اس وقت $34 ارب کا پاکستان پہ کل قرضہ تھا. 2008 سے لے کے 2018 تک یہ 34 ارب سے 94 ارب $94 بلین تک لے گئے. اور ستم ظریف یہ تھی کہ نہ صرف انہوں نے کیا کیا, قرضے میں ملک چلایا کرپشن کی, اور ستم ظریف یہ کہ یہاں نوٹیں چھاپتے رہے. تو آپ جب اس طرح نوٹیں چھاپیں گے تو انفلیشن آئے گا, فوری طور پہ نہیں لیکن آگے جا کے آئے گا. یا آج ہم لوگ جو بھگت رہے ہیں یہ انہی نوٹیں چھاپنے کی وجہ سے, اور وہی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی ان لوگوں نے کرپشن کی, منی لانڈرنگ کی, جو آن ریکارڈ ہے 1100 ارب روپے کے قرضے سارے معاف کرا دیے. یہ کیا کوئی رول آف لا ہے اس ملک میں؟ کون یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہماری, میں تو ہماری عدالتوں سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے آپ
इंडिपेंडेंट हो जाएं और आपके पास ये अथॉरिटी है। वो सबूत के बगैर वो कैसे करेंगे? सबूत भी तो बहुत इम्पोर्टेंट अरे भाई हर चीज हो जाती है, सबूत भी वहां पे सारे खत्म कर दिए जाते हैं। क्या ये इसाक डार ने खुद अपनी राइटिंग के अंदर उदयविया पेपर मिल्स के अंदर अपना बयान दिया था अपनी हैंड राइटिंग से कि हाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मैं इसमें शामिल हूं, मेरे थ्रू हुई है। तो फिर अच्छा, अब मैं आपसे ये आखिरी सवाल ये कर लूं कि हल क्या है, इसका हल किस तरह? देखिए इसका हल ये है कि इस मुल्क के अंदर जो दूसरे ममालिक के ईमा के ऊपर जो बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे मुफ्त स्कॉलरशिप में अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनकी नौकरियां कर रहे हैं, ये आप और मेरे बच्चों को नहीं कभी स्कॉलरशिप देंगे, ये उन्हीं को देंगे जिसमें उनको काम है। तो आज उन्हीं के ईमा पे वो ये काम सारे यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई मैं अपने बच्चे की नौकरी क्यों खराब करूं, मैं अपने बच्चे की स्कॉलरशिप क्यों खराब करूं। आप डैनियल मार्की की किताब जो है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, मैंने कितनी मर्तबा इसको कोट किया और दोबारा कोट कर रहा हूं। वो कहता है 25 साल की तहकीक के बाद अमेरिकन स्कॉलर जो ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान से कभी भी नहीं निकलेंगे अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत और छठी बड़ी फौज है, और हम पाकिस्तान में के लोगों को जो हमारे काम के उनको खरीदने के लिए हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनको नौकरियां देते हैं, और कुछ लोग पैसे होते हैं जो एक एक वीजा पे बिक जाते हैं। तो जब तक हमारी कौम में ये शऊर नहीं आएगा, जब तक ये हमारी कौम के लोग टके टके पे बिकने, ये पूरी कौम की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तानी कौम एक बहुत अच्छी कौम है, ये चंद एक लीडर जो है ना, ये हैंडफुल पीपल, ये लोग जो है इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा खर्च कर दिया है चंद टकों पे बिकने वाले। जब भी तो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी क्या है, नहीं तो अपनी मां को बेच देंगे। तो चंद लोगों की वजह से ये बदनामी हमारे ऊपर आती है। हमारी पाकिस्तानी कौम बड़ी गयूर और खुददार और बहुत अच्छी कौम है। हम जितना फख्र करें कम है। आपकी तरफ आता हूँ कि आपसे बहुत गहराई का सवाल मैं पूछने लगा हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें 75 यानी 7,50,000 के करीब लोग, यूथ जो है वो रोजगार के हवाले से बाहर मुल्क जा रही है, और ये जो मैं देख रहा हूँ वो बड़ा ख़तरनाक ये मोमेंट है। और इस वक्त लोग इस जगह पे रहना पसंद नहीं कर रहे। क्या कहेंगे, ये किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए कि हमारी यूथ के लोग जो है यहाँ स्टैंड लें? जी सलीम साहब, इत्तेफाक की बात यह कि मेरे एक दोस्त से मैंने पिछले दिनों पूछा कि यार तुम्हारा कारोबार कैसे चल रहा है। वो आउटसोर्स, मतलब ये कि बाहर उसके स्टूडेंट्स जाते हैं ना, कह रहे हैं इंतखाब भाई हमें टाइम ही नहीं है इस वक्त, इतना बड़ा रुझान इस वक्त नौजवानों में बाहर निकलने का है। अच्छा, इस वक्त देखिए व्हाट वी शुड डू, हाउ वी कैन फाइट, दिस इज द इम्पोर्टेंट। देखिए ये सियासत भी चलती रहेगी, ये मामला भी चलते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हर फर्द को, खासतौर पर मालदार अफराद को, सोशल वर्कर्स को, ठीक है ना, तंजीमों को, लोगों को रिलीफ का काम करना पड़ेगा, उनको अपलिफ्ट करना पड़ेगा, एम्पावरमेंट का काम करना पड़ेगा। लोगों को रोजगार का मसला है, लोग घरों में फाके चल रहे हैं, बीमारी में इलाज नहीं हो पा रहा है, बच्चों की तालीम का मसला है, फीसें जमा नहीं हो रही हैं, खुदकुशियां हो रही हैं। लोग जो है ना अपने जिनकी 40,000 में खर्चा आराम चलता था, आज 80,000 में खर्चा नहीं चलता। मतलब एक मजदूर किस तरह गुजारा कर रहा होता होगा। ये हम मैं कहना चाह रहा हूँ एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, हम अपने, क्योंकि हम अल्लाह का शुक्र है सलीम साहब, कराची में 10 साल से हमने सर्विसेज दी हैं ह्यूमन राइट्स नेटवर्क के नाम से। कराची में हमारे तकरीबन सैकड़ों प्रोग्राम हुए ऑन रिकॉर्डेड मौजूद हैं, कई जगह हमने सर्विसेज दी हैं। मैं मतलब ये कि इनवाइट करना चाहता हूँ लोगों को, ऐसे लोग जो कि इस काम को करें, मतलब निकले, छोड़ दें, सियासत वगैरह चलती रहेगी। लोगों को इस वक्त जो ना खाने पीने के लाले पड़े हैं, आटे के लाले पड़े हैं, लोगों को जो है ना अपने बच्चों को पालने के लाले पड़े हुए, खुदारा उस तरफ तवज्जो दें, उस तरफ हम आए और उनको इसी तरह तालीम के मामले में अपलिफ्ट करें, इसी तरह जो है ना वो करें। साथ साथ मैं एक बार आपके चैनल से मैं एक बात कह लूँ कि हम एक सर्विस देते हैं एज ए प्रॉपर्टी अपडेट्स, हमारा चैनल है यूट्यूब पे, 60,000 सब्सक्राइबर है प्लस, अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख व्यूज हमारे हर 2 माह 3 माह पे होते हैं। हमने फ्री सर्विस एक शुरू की है, हमारे चैनल पे जाएंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि हमारे चैनल को देखने के बाद कोई फ्रॉड में आ नहीं सकता, फंस नहीं सकता प्रॉपर्टी में। इस तरह की सच्चाई हमने उस पर बयान की है। हमारे 3 जगह दफातर हैं, हम उनको लोगों को कहते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमें डॉक्यूमेंट्स चेक कराएं। हमारी वीडियोस पे अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, लीगल पॉइंट्स के हवाले से, प्रॉपर्टी के अक़साम के हवाले से मोर देन 700 वीडियोस हमारी मौजूद हैं। मैं खुद नहीं कहता, पूरी दुनिया से हमारे सब्सक्राइबर है वो हमारे चंद कमेंट्स आगे कर रहे होते हैं कि हमारा चैनल अल्लाह का शुक्र इस मामले में काफी मोतबर है, सच्चाई के लिहाज से मुख्तलिफ मोतबर मुनफरिद चैनल माना जाता है। तो मैं आपको कहता हूँ यूट्यूब पे आप आए और हमारे
کیونکہ ٹائم نہیں تھا, میں ایز اے ایڈوائزر بھی ہوں, لیکن ہماری آپ ویڈیوز جا کے دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ لوٹے ہیں, آج بھی لوٹ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کیا کیا سوسائٹی میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں, کس طرح وہ ڈاکومنٹ کو چیک کر ہاؤ دے کین ڈیسائڈ کہ یار یہ چیز صحیح ہے غلط ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں اور ہمارا چینل دیکھیں, یا میرا نام انتخاب النصوری ڈالیں گے تو آپ کی کئی ویڈیوز ہمیں مل جائیں گی. تو یہ اس وقت میں کہتا ہوں ریلیف کا کام کریں, لوگوں کو ہیومینٹی کا کام کریں, لوگوں کو مددگار بنے, لوگوں کے جو ہے غمخوار بنے, یہ اس وقت ضرورت ہے. مورلی کچھ نہیں کر سکتے تو مورلی لوگوں کو سپورٹ دیں, لوگوں کو شیئر کریں. تو یہ ایک بڑا ایک عجیب وقت آنے والا ہے, اللہ جانے کیا ہوگا, کس طرح ہوگا. اس صورتحال میں ہر ایک کو اپنے جو ہے نا ایفرٹ لگانی چاہیے اور اپنا حصہ بٹانا چاہیے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, میں سوال کروں کون سی چیز کو زیادہ فوکس کیا جائے, کس طریقے سے, جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ آپ پراپرٹی کے حوالے سے تو ایک چیز کر ہی رہے, لیکن ابھی جو موجودہ حالات ہے, ایک نفسا نفسی کا عالم ہے, اس وقت کیا ایسی چیز کو پرائرٹی کے اوپر لے کے جایا جائے؟ دیکھیں اس وقت میں کہتا ہوں کہ بہت سی تنظیمیں ایسے کام کر رہی ہیں جو کہ پرائیویٹلی کام کیا ہے, ان میں غلط اچھے بھی ہیں, اور بلکہ ایک ایجوکیشن پہ انہوں نے جماعت والوں نے بھی ایک پورا نیٹ ورک بنایا ہے, وہ اچھا لگا مجھے, سچی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو ایجوکیشن پہ ایک بہت بڑی تعداد میں مثال قائم کی. ان کے اسکول چل رہے ہیں, سینکڑوں اسکول چل رہے ہیں شہر میں, تو اس طرح کے ہم دیکھیں ہر تنظیم اپنی سیاست چھوڑے, اپنے اس پیٹرن پہ بھی آئے, اس میں لڑے ہوئے لگے ہوئے, تو ایک تو اس پیٹرن پہ سیاسی جماعتیں آئیں, تنظیمیں آئیں. اس وقت بالکل مجھے اجازت ہے کہ مزید آپ سے بات کروں. ظفر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے بہت کچھ لوگوں کو مستفیض کیا. فاروق راڈی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ, اور انتخاب عالم سوری صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا, اور یہ ساری باتوں سے, سیاست کے اس منظر نامے سے ہمیں جو چیزیں سمجھنے کو ملی وہ چیزیں یہ کہ اس وقت ریلیف کے کام کی بہت ضرورت ہے, اور ہر شخص کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا, سیاست بھی کی جائے لیکن ریلیف کے کام کو زیادہ امپورٹنس دی جائے. اس وقت این جی اوز کا بہت بڑا کردار اس وقت ہونا چاہیے. جو حالات چل رہے اس کے اندر تعلیمی میدان کے حوالے سے بھی, جو مالی حوالے سے بھی جو پریشانیاں لوگ کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری این جی اوز بہت اچھے پلیٹ فارم سے بہت اچھی سروس دے رہی ہے, لیکن ہم انڈیویجول بھی تھوڑا اپنے حصے کا اگر کام کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو نفس نفسی کا عالم ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہونا. جو منظر نامہ وہ تو بڑا بہت ہی خطرناک صورتحال پیش کرتا ہے, لیکن ہم اللہ کی ذات سے مطمئن ہے کہ آج برا وقت ہے لیکن کل آنے والا وقت اچھا وقت ہوگا. اور اسی حوالے سے کہ ہمیں اس وقت اپنے حصے کا بھی کام کرنا ہے, ہمیں دعائیں بھی کرنی ہے, اور بالخصوص ان علماء کرام سے بھی میری درخواست ہے جو جس پہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہوتا ہے, ان علماء کرام کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے, کام کی بھی ضرورت ہے, جذبے کی بھی ضرورت ہے, جستجو کی بھی ضرورت ہے, اور منزل کی طرف ہم اپنے اس کارواں کو رواں رکھیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو یوتھ ابھی آگے پیچھے ہو رہی ہے, مجھے یہ یقین ہے کہ یوتھ کے یہ لوگ جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہو, کیونکہ اسی پاکستان نے آپ کو عزت دی, مقام دیا, حیثیت دی, نام دی, پہچان دی, اسی پاکستان کے لیے اب آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اللہ تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.